السلام علیکم۔ ادب زار ای اکیڈمی سے محمد یاسر خان۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارا افسانہ نگاروں کا مختصر لیکچر کا سلسلہ جاری ہے، تو اس ضمن میں آج ہم اردو ادب کے دو بہت ہی مایہ ناز افسانہ نگاروں کا مختصر سا تعارف کرائیں گے، راجندر سنگھ بیدی اور کرشن چندر۔ کرشن چندر، راجندر سنگھ بیدی یا منٹو یہ وہ افسانہ نگار ہیں جنہوں نے اردو افسانے کو عالمی ادب کے معیار پر لا کھڑا کیا، تو ان پر مختصر گفتگو کریں گے۔ کرشن چندر 23 نومبر 1914 کو وزیر آباد گجرانوالہ میں پیدا ہوئے اور ان کی شادی ایک افسانہ نگار سلمیٰ صدیقی سے ہوئی۔ کرشن چندر کی تحریروں کو اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے رومانیت سے ترقی پسندی کی طرف جو ہے وہ سفر کیا ہے۔ پہلے یہ رومانوی ادب تخلیق کرتے رہے، پھر جب ترقی پسند تحریک وجود میں آئی تو یہ اس کے ساتھ وابستہ ہوئے اور پھر ترقی پسند ادب ہی تحریر کرنے لگے۔ تو یہ ترقی پسند تحریک کے پنجاب کے جنرل سیکرٹری بھی رہے۔ افسانہ کے ساتھ ساتھ ناول اور فلموں کے لیے بھی انہوں نے کہانیاں لکھیں۔ 1969 میں ان کو پدم بھوشن ایوارڈ سے بھی نوازا گیا اور ان کی یاد میں ایک ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیا گیا۔ یہ بھی اہم سوال ہے، اس کو نوٹ فرما لیں کہ کسی بھی مشہور شخصیت کو ان کی خدمات کے عوض جو ہے ایک ڈاک ٹکٹ جو ہے وہ جاری کیا جاتا تھا ان کی اپریسیشن کے لیے، تو ان کا بھی جو ہے نا ان کے نام سے بھی ڈاک ٹکٹ ان کی یاد سے میں جاری کیا گیا۔ تو اگر ہم ان کے افسانوی مجموعوں کی بات کریں تو انہوں نے بہت زیادہ افسانوی مجموعے لکھے ہیں، کوئی 30 کے لگ بھگ ہوں گے، جس میں طلسم خیال، نظارے، ان داتا، ہم وحشی ہیں، آدھے گھنٹے کا خدا، 3 غنڈے، زندگی کے موڑ پر، گھونگھٹ میں گوری جلے، پرانے خدا، ہوائی کلے، ٹوٹے ہوئے تارے، نغمے کی موت، سپنوں کا قیدی، کتاب کا کفن، مس نینی تال، دیوتا اور کسان۔ اس کے علاوہ اور بھی ہیں، تو یہی جو مشہور اور نمائندہ تھے۔ ترقی پسند تحریک کی کل ہند کانفرنس کا انہوں نے ایک احوال لکھا تھا، ایک رپورتاج لکھی تھی 1940 میں پودے کے نام سے۔ تو یہ پودے کرشن چندر کی پہلی رپورتاج ہے، بلکہ اردو ادب کی پہلی رپورتاج ہے۔ تو کرشن چندر کا یہ بھی اردو ادب پہ احسان ہے کہ انہوں نے اردو ادب کو رپورتاج کی صنف سے نوازا۔ پودے ان کی پہلی رپورتاج ہے۔ تو یہ 8 مارچ 1977 کو ممبئی میں وفات پا جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں راجندر سنگھ بیدی کو، تو بیدی ستمبر 1915 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی کرشن چندر کی طرح رومانیت سے حقیقت نگاری کی طرف ایک مسلسل اور واضح سفر کیا ہے۔ تو ان کے موضوع کو اگر ہم دیکھیں تو انسانی دکھ، پریشانیاں اور محرومیاں ان کے پسندیدہ موضوعات ہیں۔ افسانہ نگاری کے علاوہ یہ بھی فلم اور ڈرامہ کے لیے بھی بہت کچھ لکھ چکے ہیں، ترقی پسند تحریک کے ساتھ بھی وابستہ رہے۔ 1965 میں جو ہے ان کا ایک جو ناول چھپا تھا ایک چادر میلی سی، 1965 میں
इनको साथिया अकेडमी अवार्ड से भी नवाजा गया। और फिर इसी नावल का अंग्रेज़ी में जो है तर्जमा भी हुआ टेक दिस वूमन के नाम से। इसके अलावा बेदी ने फिल्म अफेयर अवार्ड और पद्मश्री अवार्ड बराए अदब व तालीम ये भी हासिल किए। इनकी अगर हम तसानीफ़ की बात करें तो दाना व दाम इनकी कहानियों का पहला मजमुआ है। ये 1936 में शाये हुआ था। इसके बाद ग्रहण 1942, कोक जली और इसके साथ अपने दुख मुझे दे दो, हाथ हमारे कलम हुए और मुक्ति बूद। अगर इनके हम ड्रामों की बात करें तो उनमें बेजान चीज़ें ये 1943 में शाये हुआ था। इसके साथ 7 खेल। तो फिल्मों के लिए जो इनकी कहानियाँ जिन पर जो है ना फिल्में बन चुकी हैं उनमें दस्तक एक काफ़ी मशहूर है। इसके अलावा बड़ी बहन आराम, रंगोली और दाग। इसके साथ इनकी एक कहानी है जिस तरह गुलाम अब्बास की है ना ओवरकोट, तो इनकी एक कहानी है गरम कोट। तो गरम कोट पर भी जो है एक फिल्म बन चुकी है। तो इनका जो मशहूर नावल है एक चादर मैली सी, एक चादर मैली सी को भी जो है वो फिल्माया जा चुका है मुट्ठी भर चावल के नाम से। तो अगर हम इसके मशहूर अफसानों की अगर बात करें तो लाजवंती इनका एक बहुत ही मशहूर अफसाना है। इस तरह गरम कोट है, क्वारंटाइन है या क्वारंटीन। इसके अलावा अपने दुख मुझे दे दो, भोला, कोख जली, जोगिया, दूसरा किनारा, लक्ष्मण, ये इनके जो है मशहूर व मारूफ जो है अफसाने हैं। और अमूमन उर्दू लेक्चरार या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टेस्टों में इनके बारे में पूछा भी जाता है। तो उम्मीद है कि ये मुख्तसर सा तारुफ कृष्ण चंद्र और राजेंद्र सिंह बेदी का आप लोगों के लिए सूदमंद साबित होगा। और अगर आप चाहें तो वक्त निकाल कर इनको मज़ीद तफसील से पढ़ लें, क्योंकि ये दोनों भी उर्दू अदब में बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।